تخفیف کر لیں، کیونکہ مسجد میں ہماری جو ہے یہاں پر نماز کا وقت مقرر کیا گیا ہے اور اس سے پہلے یعنی کہ 1:15 بجے کے آس پاس ہمیں یہ پروگرام فنشڈ کرنا ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے دعوت سخن دے رہا ہوں اس ہستی کو جس سے 1.5 مہینے سے 2 مہینے سے میری بات ہو رہی تھی، آج پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی اور ملاقات ہوتے ہی وہ اپنا سا لگا۔ میری مراد ہے ندیم ماہر صاحب۔ جب تک کہ وہ یہاں آئے میں بتا دوں آپ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور ان کے اگر چند مصرے آپ تک پہنچا دوں ان کے آنے تک تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ ہم بزرگوں کی آن چھوڑ آئے، خاندانی مکان چھوڑ آئے، اور اس قبیلے میں سارے گونگے تھے، ہم جہاں پر زبان چھوڑ آئے، اور روٹی کپڑے مکان کی خاطر روٹی کپڑا مکان چھوڑ آئے، اور اس کا بند دروازہ پایا تو دستکوں کے نشان چھوڑ آئے۔ زوردار تالیاں ندیم ماہر صاحب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب صدر اور اسٹیج پر رونق افروز شخصیات جن کا تعارف شاہد صاحب نے اب تک مفصل طور پر کرایا ہے، اور سب وہ آفتاب اور ماہتاب ہیں جو آج مروڑ کے آسمان پر چمک رہے ہیں۔ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ایک ساتھ ہم نے اتنے ستاروں کو زمین پر دیکھا ہے۔ اختر الواسع صاحب جیسی شخصیت، حسن چوگلے صاحب، شمسی صاحب، اور ان سب میں ایک نمایاں نام جناب ثناء اللہ عبد الرحمن صاحب، جن کی محنت کا یہ ثمرہ نظر آتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو خاموشی سے کسی پیاسے دیے میں تھوڑا سا تیل ڈال دیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی ذات کا اندھیرا کم ہو جائے گا۔ ثناء اللہ عبد الرحمن صاحب کی شخصیت اس تشنہ لبی کو سیراب کرنے کے لیے سب سے بھرپور شخصیت ہے۔ اتنے سارے دیوں کو روشن کر دینا، اور مروڑ وہ قوم کہ جس نے بڑے بڑے سائنسداں پیدا کیے، اچانک اس مرحلے پر آ گئی کہ ہم لوگوں کو پروگرام منعقد کرنے پڑتے ہیں اور یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی پڑھیے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی لائے تو تبھی کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ قلم، علم، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نیچر میں ہیں، جو ہماری فطرت میں ہیں۔ کسی نے کہا تھا، چونکہ یہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں اور آج ہم انہی سے ہی بات کریں گے، کہ کھول یوں مٹھی کہ جگنو نہ نکلے ہاتھ سے، کھول یوں مٹھی کہ ایک جگنو نہ نکلے ہاتھ سے، آنکھ کو ایسے جھپک لمحہ کوئی اوجھل نہ ہو، اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھ آخری سیڑھی پہ آنکھ، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ آخری سیڑھی پہ آنکھ، منزل کی جستجو میں رائے گاں کوئی پل نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ آج آپ کے اندر ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 10th کیا ہے، 12th کیا ہے، اور ایک بچے کو جس کو یہاں لایا گیا، سینہ ہمارا فخر سے چوڑا ہو رہا تھا۔ ایجوکیشن، یاد رکھیے گا، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایک ناسور ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے۔ جیسے باڈی کے اندر کینسر ہوتا ہے، سوسائٹی کا کینسر جہالت ہے، الٹریسی ہے۔ جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو نہ تو آپ مذہب کے آدمی ہیں، نہ آپ دنیا کے آدمی ہیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، ان دو چیزیں جو ثناء اللہ صاحب کی کتاب ہے، مجھے ثناء اللہ صاحب نے یہاں کھڑا کیا جب آپ تقریر کر رہے تھے، صرف اس لیے کہ میں ایک کمپائلر ہوں، میں نے صرف ترتیب دیا ہے، افکار اور خیالات اسی شخص کے ہیں، اسی مروٹ کی سرزمین سے وہ شخص کہ جو آج ایک سورج کی طرح نمایاں ہے، اور ہندوستان سے لے کر قطر تک سینکڑوں نہیں ہزاروں
ایسے چراغ ہیں جو ثناء اللہ بھائی کی محنت سے جلے ہیں، اور ہزاروں گھروں کے اندر چراغوں کا انتظام ثناء اللہ صاحب کی وجہ سے ہوا۔ تو وہ افکار اور خیالات تو ثناء اللہ صاحب کے تھے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد یاد رکھیے گا، 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا ہے آپ کا نمازوں کے لیے، صرف 23 گھنٹے آپ کو صرف اور صرف حقوق العباد کے لیے دیے گئے ہیں، آپ کو آپ کی سوسائٹی کے لیے دیے گئے ہیں، آپ کے گھر کے ماحول سازی کے لیے دیے گئے ہیں، آپ کی تجارت کے لیے دیے گئے ہیں، آپ کے مراسم کے لیے دیے گئے ہیں، آپ کے لوگوں سے میل جول کے لیے دیے گئے ہیں 23 گھنٹے۔ لیکن ہم لوگوں نے، معاف کیجیے گا مفتی صاحب تشریف فرما ہے، میں بہت مبتدی ہوں، لیکن میں نے بھی بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ میں نے اپنی پیشانی پر دارالعلوم دیوبند کی مٹی کو ملا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کی مٹی کو ملا ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے دعوے کے ساتھ کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن وہ رب العالمین ہے، دونوں عالم کا رب ہے۔ کیوں دونوں عالم کا رب ہے؟ تو اس کا مطلب صرف مسلمانوں کا رب تھوڑا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ رب العالمین، دونوں عالموں کا رب، یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی۔ کسی مذہب کی تحدید نہیں کی گئی، کسی ریلیجن کو نہیں وہاں پر بیان کیا گیا۔ ہم لوگ اس پیغام کو بھول گئے۔ ہم لوگوں نے حقوق اللہ کے اندر اپنے آپ کو سمیٹ کر یہ سمجھ لیا کہ ہماری جواب دہی مکمل ہو گئی۔ یاد رکھیے گا حدیث ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ Prophet said کہ all of you are guardians and you are responsible for your words۔ آپ سے آپ کے بچوں کے متعلق سوال ہوگا، آپ سے آپ کے پڑوس کے متعلق سوال ہوگا۔ آپ کتنے بڑے نمازی ہیں، آپ کتنے بڑے چیریٹی کا کام کرنے والے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں آپ نے 10 حج کر لیے، آپ نے بہت زیادہ دان دکشنا بھی دی، سب کچھ کیا، لیکن اگر آپ کے پڑوس میں کوئی آپ کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا آپ کی دعائیں آپ کے منہ پر دے ماری جائیں گی، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ پڑوسی کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ کے مذہب کا ہو یا غیر مذہب کا، کوئی بھی ہو، انسان انسان ہے۔ ثناء اللہ صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس جسم کی کتنی کیئر کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اچھا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک سے ایک عمدہ کپڑا سلواتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں، لیکن ہماری روح کی بھی تو غذا ہے، ایک سوئل بھی تو ہے ہمارے اندر۔ وہ روح کی غذا کیا ہے؟ علم روح کی غذا ہے۔ ایجوکیشن از اے فوڈ آف سول۔ فوڈ فار سول ہماری کیا چیز ہے؟ یہی علم ہے۔ اگر یہ علم نہیں ہوگا، وہ چاہے علم دین کا ہو، دنیا کا ہو، دونوں کا ہو، صرف حافظ یا عالم بنا دینا کافی نہیں۔ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی رہنا ہے۔ اس زمین کے نیچے کی قبر کی باتیں وہ ہمارا عمل ہے، ہر آدمی کا عمل ہے، وہ اپنا جواب دہ ہے۔ آسمان سے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا فضل ہے، جو اللہ چاہے گا۔ لیکن اس زمین پر ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ اتنی نعمتیں کیوں دیں؟ کبھی ہم اپنے جسم پر غور کریں۔ یہ ہاتھ، اس میں پرنٹس، فنگر پرنٹس، اب تو پوری دنیا میں جو ہے وہ ٹیپ سسٹم آ گیا ہے، فنگر پرنٹس، ریٹینا، کروڑوں اربوں کی آبادی دنیا کی، لیکن کسی کے فنگر پرنٹس کسی دوسرے سے میچ نہیں ہوتے۔ آپ کبھی غور کیجئے، اپنی باڈی پہ غور کیجئے، بالوں پر غور کیجئے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، دانت کتنی بڑی نعمت ہے، زبان ٹھنڈا گرم بتاتی ہے، کان آپ کو اچھی بری بات بتاتے ہیں، ناک آپ کو خراب اور اچھے کی خوشبو بتا دیتی ہے، لیکن حرام اور حلال کون بتاتا ہے؟ یہ آپ کو علم بتاتا ہے۔ علم کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے گا۔ تو جسم کی غذا کا تو ہم انتظام کرتے ہیں، لیکن روح کی غذا کے لیے ہم لوگ آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا علم، اور علم بھی کون سا؟ صرف ایجوکیشن نہیں، جیسے ثناء اللہ بھائی نے کہا کہ بھائی ہائر ایجوکیشن، آگے کی طرف جائیے۔ کبھی آپ قرآن پڑھیے، آپ کو معلوم ہے میں کچھ چیزیں لکھ کر لایا ہوں آپ کے لیے، بڑی دلچسپ ہیں، آپ سنیے گا۔ اور چونکہ یہاں پر ہمارے ہندو بھائی حضرات بھی ہیں تو میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام اور سائنس
جس ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، دین اور دنیا دو تعلیمیں الگ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم بینگ اے مسلم، اگر میرے اوپر نماز فرض ہے تو میرے اوپر پڑوس کا حق بھی ہے، میرے اوپر اپنے بھائی کا بھی حق ہے، میرے اوپر تجارت میں جھوٹ نہ بولنے کا بھی میرے اوپر حق ہے۔ اور وہ تجارت ضروری ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کروں گا، میں کسی غیر کے ساتھ بھی تجارت کر سکتا ہوں۔ تو جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، اگر آپ بہت موٹی موٹی سی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن میں جو عبادات ہیں وہ کتنی مرتبہ ان کا ذکر ہوا ہے اور سائنس کا کتنی مرتبہ۔ مثلا لفظ نہار ایک لفظ ہے عربی کا، دن نکل رہا ہے، 57 ٹائم اللہ نے دن کا ذکر کیا ہے۔ لیل رات، نائٹ، اس کو اللہ تعالیٰ نے 92 مرتبہ ذکر کیا۔ شمس سورج 33 ٹائمز، قمر چاند 27۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں کہیں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ بھئی آپ صرف ایک محدود تعلیم تک رہ جائیں، آپ صرف حقوق اللہ تک رہ جائیں، نہیں، بلکہ زندگی جینے کے سلیقے سکھائے ہیں قرآن نے ہمیں۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے تو کیا بات بنے۔ تو بکھریے مت، آگے آئیے، ایک قدم آگے بڑھائیے۔ اگر آپ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ثناء اللہ گھرٹکر جیسے، ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے ایک ہاتھ کے مقابلے میں 70 ہاتھ آپ کی طرف بڑھا دیں گے۔ اور یقین جانیے صرف آپ اس مروٹ کی نہیں بلکہ اس سے آگے آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آپ پورے کوکن اور پورے مہاراشٹر بلکہ پورے ہندوستان کی ترجمانی کے لیے اپنی ایک پوری جنریشن کو لا سکتے ہیں۔ میں چونکہ یہاں پر مسئلہ وقت کا بھی آ گیا ہے، ورنہ آپ سے اور بھی دیگر باتیں کرنی تھی ہمیں، بس آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ مروڑ اس سرزمین کا میں پہلی بار آیا، بڑی خوبصورت آب و ہوا، بہت اچھے لوگ، ڈاکٹر مبشر صاحب سے ملاقات ہوئی، ثناء اللہ صاحب کے ذریعے شاہد صاحب سے ملاقات ہوئی، اور بھی ہمارے بہت سارے دیگر، مشتاق صاحب سے رات بڑی اچھی الیک رہی اور بڑی اچھی محفل جمی، اور ثناء اللہ بھائی کی ضیافت کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ اور یقین جانیے اگر آپ ساکن، ہم چونکہ مروڑ پہلی بار آئے تو ہم آخر میں اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں کہ اگر آپ ساکنان، یعنی اگر آپ ریزیڈنٹ ہیں، تو یعنی اگر آپ مروڑ کے ساکن ہیں تو ہم مروڑ کے عاشق ہیں۔ اور یاد رکھیے گا علماء محبت اس بات پر متفق ہیں کہ ساکنان سے زیادہ عاشقان کا رتبہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم آپ کے لیے بہت زیادہ محترم ہیں کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، لیکن آپ نے حق مہمان نوازی ادا کیا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ دو شعر کے ساتھ کہ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو۔ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر کہ وہ باتیں جن سے ہو رہی ہیں قومیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے، اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ۔ جی ہاں، ایک جوش کی ضرورت ہے، ایک ولولے کی ضرورت ہے، اور یہاں آپ کے پاس راشد عمر فہیم جیسا آدمی موجود ہے۔ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کتاب کے لیے، اور اس کتاب کو جس مقصد سے ترتیب دیا گیا ہے، آج کے اس پروگرام کو جس مقصد سے ترتیب دیا گیا ہے، اللہ اس کو قبول کرے، مقبول کرے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ حق تو یہ تھا کہ یہاں پر جتنے ہمارے مقررین ہیں ہر ایک کو ہم ایک گھنٹہ دیتے، لیکن کیا کریں، ہماری مجبوری ہے۔ ویسے अनाउन्सर यांच्या